بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز اہل وطن، السلام علیکم. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوم آزادی پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. تقریبات آزادی کا آغاز 1 اگست سے ہو چکا ہے. اس سال ان تقریبات آزادی میں آپریشن ضرب عضب سے یکجہتی اور وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد کی ہر ممکن مدد کا عہد خصوصی حوالے ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آزادی کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ وطن عزیز سیاسی استحکام کے پرسکون ماحول میں تعمیر و ترقی کی روشن منزلوں کی طرف بڑھتا رہے. بدقسمتی سے ہمارا ماضی اسی طرح کے عدم استحکام اور سیاسی انتشار کا شکار رہا، جس کی ہم بہت بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں. ہماری ہم عمر قومیں ہم سے کہیں زیادہ توانا، کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور کہیں زیادہ خوشحال ہو چکی ہیں. آپ ساری دنیا پر نظر ڈالیے، صرف انہی ملکوں نے ترقی اور خوشحالی کی منزل پائی جہاں سیاسی استحکام رہا، پالیسیز تسلسل کے ساتھ جاری رہیں، تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑی. یوم آزادی کا استقبال کرتے وقت ہمیں اس سوال کا جواب ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ کون سی خرابیاں ہمیں منزل سے دور کر رہی ہیں اور کون سے کھوکھلے نعرے ہمیں غربت اور پسماندگی سے نکلنے نہیں دے رہے. اللہ کے فضل سے آج وطن عزیز جمہوریت کی راہ پر چل رہا ہے. تمام ریاستی ادارے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں. عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل پارلیمنٹ کام کر رہی ہے. ہماری عدلیہ پوری قوت کے ساتھ آئین اور جمہوریت کی پشت پر کھڑی ہے. گزشتہ سال پہلی بار ایک منتخب جمہوری حکومت اور پارلیمنٹ نے اپنی آئینی مدت پوری کی. انتقال اقتدار کا مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہوا. اسی سیاسی بلوغت کا نتیجہ تھا میرے ہم وطنوں کہ 2013 کے انتخابات کے بعد ہر سطح پر عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا. ہم نے کھلے دل سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے نئی جمہوری روایات کی بنیاد ڈالی. ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا پاکستان کے اندر، ایک نئی بگننگ ہوئی، نیا آغاز ہوا. اور آزاد کشمیر دیکھیے، وہاں پر بھی ہم نے ایک مثبت کردار ادا کیا اور کوئی اکھاڑ پچھاڑ میں ہم نہیں پڑے. اس تعمیری سوچ کا نتیجہ ہے کہ تمام حکومتیں پوری یکسوئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. عوامی مینڈیٹ کے حامل جماعتوں کو یہ سنہری موقع ملا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کا بھرپور مظاہرہ کریں تاکہ 2018 میں عوام اس کارکردگی کے پیمانے پر اپنا فیصلہ کر سکیں. آپ نے مرکز میں بھی دیکھا میرے عزیز اہل وطن کے ہم ایک حکومت آئی، پچھلی حکومت گئی، ایک صدر گیا، دوسرا صدر آیا، ایک وزیر اعظم گیا، ایک وزیر اعظم آیا، ایک دوسرے کو رخصت کیا، ایک دوسرے کو ویلکم کیا. یہ کتنی اچھی ٹریڈیشن قائم کی اور ہم نے یعنی کہ اس کو سوچے سمجھے ایک جو ہے وہ منصوبے کے تحت اس کو ہم نے شروع کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر کا ڈیولپ ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ڈیموکریسی کی کامیابی ہے. جون 2013 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو وطن عزیز ہر شعبے میں شدید مشکلات اور بحرانوں میں گھرا ہوا تھا. اور میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا، مایوسی اور نا امیدی کی بجائے ہم نے اس صورتحال کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا. سالوں کا کام مہینوں
اور مہینوں کا دنوں میں کرنے کا عزم کیا. میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ہماری حکومت نے کوئی معجزہ کر دکھایا ہے، لیکن میں یہ بات پورے یقین اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 14 ماہ کے دوران پاکستان آگے ضرور بڑھا ہے. انفراسٹرکچر کے نئے عظیم الشان منصوبوں، قومی معیشت کی بہتری، بیرونی سرمایہ کاروں کے بھرپور اعتماد، مجموعی قومی پیداوار کی شرح میں اضافے، روپے کے استحکام، برآمدات میں اضافے، اسٹاک ایکسچینج کی مضبوطی اور متعدد دوسرے اقدامات کی وجہ سے ملک نہ صرف بحرانوں کی دلدل سے نکل رہا ہے بلکہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف گامزن بھی ہو چکا ہے. 10,400 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے کا معاہدہ طے پا چکا ہے. اس کے نام میں فردن آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اس میں وقت لگے گا. اور سب لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، شاید اشتہاروں میں بھی آ چکا ہے. اس کے علاوہ تربیلا اور منگلا کے کئی سالوں بعد ہم بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز بھی کر رہے ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا انشاءاللہ، جس سے 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. اتنی ہی بجلی پیدا کرنے والے داسو ڈیم کی بنیادیں بھی رکھ دی گئی ہیں، اور کراچی سے لاہور تک موٹر وے کی تعمیر کا آغاز ہونے کو ہے. اس کے لیے ہم نے 55 ارب روپیہ دے دیا ہے زمین کی خریداری کے لیے. مل چکا ہے، زمین خریدی جا رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ موٹر وے کی تعمیر بھی شروع ہو جائے گی. اور پھر معزز خواتین و حضرات، خنجراب سے گوادر تک اقتصادی راہداری سے انشاءاللہ معاشی ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. اکنامک کوریڈور کی بات کر رہا ہوں میں. ہماری پوری تاریخ میں اتنے بڑے بڑے منصوبے اس تیز رفتاری کے ساتھ کبھی نہیں لگے. میرے عزیز ہم وطنوں، ایک طرف ہم ماضی کی خرابیوں اور کمزوریوں سے نجات حاصل کر کے تعمیر و ترقی اور امن و خوشحالی کی نئی راہوں پر سفر کا آغاز کر چکے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیے ستم ظریفی، دوسری طرف عین اس وقت کچھ عناصر کھوکھلے نعروں کی بنیاد پر احتجاجی سیاست کی راہ پر چل نکلے ہیں. ایک عرصے سے پسماندگی کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی اس قوم کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ یہ احتجاج کس لیے ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، کس لیے ہے یہ احتجاج. ان ہنگاموں، ان فسادات، ان فتنوں کا مقصد کیا ہے؟ 18 کروڑ پاکستانیوں کو بتایا جائے کہ کیا یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری بند صنعتوں کا پہیہ پھر سے چلنے لگا ہے؟ کیا یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر دگنے ہو گئے ہیں؟ کیا یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستانی روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے؟ کیا یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ کئی سالوں کے بعد پہلی بار اقتصادی ترقی کی شرح 4% سے بھی اوپر چلی گئی ہے؟ کیا یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ غریب خاندانوں کے لیے مخصوص امدادی رقم 40 ارب روپے سے بڑھا کر 118 ارب روپے کر دی گئی ہے؟ کیا یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کو خود روزگاری کے لیے آسان شرائط پر قرضے مل رہے ہیں؟ کیا یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ پچھلے 14 ماہ کے دوران کرپشن کا ہمارے خلاف ایک بھی سکینڈل نہیں ہے؟ کیا یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ عالمی ادارے پاکستانی حکومت کی شفافیت اور دیانت پر اعتماد کرنے لگے ہیں؟ اس ہنگامہ فساد کی ایک وجہ تو بتائی جائے. یہ لوگ کیوں ایک بار پھر پاکستان کو غربت، پسماندگی، دہشت گردی اور بدامنی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟
پوچھنا چاہیے ان سے، ان کے پہ تلے ہوئے ہیں، پوچھئے ان سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2002 اور 2008 کے انتخابات کس ماحول میں ہوئے اور وہ کس حد تک منصفانہ تھے۔ ہمیں 7 برس ملک میں نہیں آنے دیا گیا، مجھے اور میرے خاندان کو، شہباز شریف کو۔ 2002 کے انتخابات مسلم لیگ نون نے ہماری جلاوطنی کے دوران لڑے اور اسے 1.5 درجن نشستوں تک محدود کر دیا گیا۔ ہم نے پھر بھی اپنا جمہوری کردار پوری ثابت قدمی سے ادا کیا۔ 2008 کے انتخابات کے لیے میرے اور شہباز شریف کے کاغذات مسترد کر دیے اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ ہم نے پھر بھی پورے صبر تحمل کے ساتھ انتخابی مہم چلائی اور پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا۔ میں قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکا، مجھے نہیں بننے دیا گیا، لیکن میں نے جو کہتے ہیں دھاندلی کا رونا نہیں رویا، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ 2013 کے انتخابات پہلی بار اتفاق رائے سے چنے گئے چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں ہوئے۔ یہ انتخابات پہلی بار نئی آئینی ترمیم کی روشنی میں قائم ہونے والی حکومتوں کی نگرانی میں ہوئے۔ پہلی بار انتخابی فہرستوں کی بھرپور جانچ پڑتال ہوئی۔ پہلی بار ایسی انتخابی فہرستوں سے کام لیا گیا جن میں ہر ووٹر کی تصویر بھی موجود تھی۔ پہلی بار ناظرہ کے کمپیوٹرائزڈ کارڈز کو ووٹر کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ آج الزام تراشیاں کرنے والوں ہی کے مطالبے پر عدالت عظمیٰ نے خاص طور پر اجازت دی کہ جج صاحبان ریٹرننگ افسران کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ان حکومتوں میں کیئر ٹیکرز کی بات کر رہا ہوں، ان حکومتوں میں مرکزی اور صوبائی سطح پر مسلم لیگ نون کا نامزد کردہ کوئی نمائندہ موجود نہ تھا، بلکہ ہم تو زیر اعتاب تھے۔ مشکلوں میں الیکشن لڑا بڑی ہم نے، اور سب سے زیادہ پریشر بھی پنجاب پر تھا۔ آپ اچھی طرح واقف ہیں ہر صورتحال سے۔ پہلی بار پولنگ اسٹیشن پر ہی تصدیق شدہ نتیجہ ہر پولنگ ایجنٹ کو دینے کے ضابطے پر سختی سے عمل کیا گیا۔ 100 کے لگ بھگ ملکی اور غیر ملکی ٹیلی ویژن چینلز اور صحافیوں